بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر انسان اپنے بارے میں بہت بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں اور کیا اس کی اسٹرینگتھ ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ہمارا SWOT انالیسس۔ یہ وہ انالیسس ہے جس کے ذریعے آپ اپنی خامیوں کو اور کمزوریوں کو جانچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی خامیوں کو کس طرح اپنی اسٹرینگتھ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہر لیول پہ انسان اگر اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہے یا انالیسس کرنا چاہے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ تو آج ہم جو SWOT انالیسس کی بات کریں گے وہ اسٹوڈنٹس لیول پہ جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہم SWOT انالیسس ڈسکس کریں گے، تاکہ انیشیل اسٹیج پہ وہ جلد از جلد اپنے کیریئر کے لیے کوشش کر سکیں اور اپنے کیریئر کے لیے وہ آسانی سے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کر سکیں جس میں وہ آگے کامیاب ہو سکیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں SWOT انالیسس کی طرف۔ میں آپ کا اس کا مختصر تعارف بھی کراؤں اور بریف میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ SWOT انالیسس میں 4 چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے اسٹرینگتھ، 4 کالم اس میں بنتے ہیں۔ ایک ہے اسٹرینگتھ، دوسرا کالم ہم بناتے ہیں ویکنیس۔ تو جو SWOT انالیسس ہے یہ ایبریویشن ہے اسٹرینگتھ، S فار اسٹرینگتھ، W فار ویکنیس، O فار اپارچونٹی اینڈ T فار تھریٹس۔ تو یہ 4 چیزوں کو ہم انالائز کریں گے آج کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے اور اپنے اندر بہتری پیدا کرنی ہے۔ تو یہ جو میں نے کچھ ایٹریبیوٹس یہاں پر سلیکٹ کیے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے ضروری ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سیمپل ہے جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹرینگتھ کے جو ایٹریبیوٹس میں نے یہاں سلیکٹ کیے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو پوائنٹ 1 ہے وہ ہے گڈ ان نمبر سبجیکٹ۔ گڈ ان نمبر سبجیکٹ سے میری مراد ہے کہ وہ سبجیکٹ جو کہ نیومیریکل فارم میں آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں، وہ سب جیسے میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس میں نمبرز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میتھمیٹکس کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اگر میتھمیٹکس آپ کا سبجیکٹ ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ایٹریبیوٹ ہے کوئک لرنر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ کوئک لرنر نہیں ہوتے۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت جلد وہ یاد کر لیتے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کوئک لرنر۔ اسی طرح کچھ بچے کمپیوٹر اسکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کو کمپیوٹر اسکلز بیسک تو خیر آج کل سارے بچے ہی کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کمپیوٹر اسکلز میں جو بچے ٹیکنیکلی زیادہ انوالو ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اسٹرینگتھ ہے، یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جی یہ ٹیکنیکلی کمپیوٹر میں زیادہ بڑھنا۔ تو سرفنگ انٹرنیٹ وغیرہ پہ تو آج کل سبھی کر سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی کافی حد تک سرفنگ وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کمپیوٹر اسکلز میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے، ٹیکنیکلی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر اسکل جو ہے اس کی اسٹرینگتھ ہے۔ اسی طرح وہ بچے جن کی ریڈنگ ہیبٹ ہے، یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے اور یہ بھی ایک اسٹرینگتھ ہے۔ پھر فرینڈلی ایٹیچیوڈ۔ فرینڈلی ایٹیچیوڈ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ کر دیتا ہے۔ انسان پڑھائی کی طرف جب زیادہ رجحان رکھنا چاہے تو وہ لڑائی جھگڑے ان سے جب بچتا ہے تو وہ پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دے سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ جی اس کے ڈفرینسز ہی ختم نہیں ہو رہے، مختلف لوگوں سے آئے دن وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ بھی ایک اسٹرینگتھ ہے آپ کی، کہ آپ لوگوں سے بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں، لوگوں سے آپ ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ بہت فوکسڈ ہیں اپنے کام میں، آپ بہت زیادہ اپنی لائف میں ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، اننیسیسری ایکٹیویٹیز، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے اننیسیسری ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ فوکسڈ ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ کیئرنگ، آپ کو ہیلتھ کا بھی، کیونکہ پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں۔ اچھی صحت جو ہے وہی ضمانت ہے کہ جی آپ اچھی طرح زیادہ سے زیادہ ٹائم لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے کہ جی اسٹرینگس ہے، اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ میں یہ ساری اسٹرینگس ہیں، تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کچھ ویکنیسز ہیں تو ان کو کس طرح اوور کم کیا جائے۔
लेट्स से कि जी फील बोरिंग इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, मैंने जैसे यहाँ स्ट्रेंथ में बताया आपको कि जो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं उनको ज़ाहिर बात है थ्योरी पसंद नहीं होती, मगर ये है कि ये एक तरह की वीकनेस है लाइफ में। आपको सिर्फ हर चीज़ मैथमेटिकल नहीं मिलती, आपको अपने ये अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट पैदा हो। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट पैदा कैसे हो? इसके लिए बड़ी आसान चीज़ है, जैसे आपकी अगर रीडिंग हैबिट आप स्ट्रेंथ में देखें, जैसे रीडिंग हैबिट है, तो जो बच्चे रीडिंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करेंगे तो उनके अंदर थ्योरी को पढ़ने और उसको समझने की भी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ये जो रीडिंग हैबिट है ये आपको आपकी इस वीकनेस से बचने में आपको मदद देगी, इस वीकनेस को ओवरकम करने में आपको मदद देगी, जिसमें आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आपको पसंद नहीं है या मार्क्स कम आते हैं या इस तरह की चीज़ें। दूसरा जो वीकनेस अगर हम डिस्कस करें तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत से बच्चे हैं क्विक लर्नर तो होते हैं कि जी आपकी स्ट्रेंथ है क्विक लर्नर है, मगर वो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चे जो क्विक लर्नर होते हैं वो ये समझते हैं कि यार हम तो 2 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपना लेसन जो है वो कर लेंगे या जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ लेंगे। मगर क्विक लर्निंग आपके लिए एक पॉजिटिव तो है, मगर उसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है जो कि आपकी वीकनेस है। अब आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट 3 में कि जी कंसिस्टेंसी जो है वो भी नहीं है अपने अंदर। आपने 4 दिन तक पढ़ा नहीं, 4 दिन बाद आप 2 घंटे बैठे आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 3 घंटे बैठे आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है। जबकि एजुकेशन में शुरू की क्लासेस में तो इतना इशू नहीं आता है, मगर जब आप प्रोफेशनल क्लासेस में आते हैं तो फिर आपको इशू आता है पढ़ने का कि जी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं एज के साथ साथ, तो आपको प्रॉपरली टाइम भी मैनेज करना होता है। फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम में आपको बहुत ही कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ता है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। और उसमें ये नहीं है कि अगर आप क्विक लर्नर हैं, ठीक है आप दूसरे 4 घंटे पढ़ते हैं, आप 2 घंटे पढ़ें, मगर आप कंसिस्टेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर लाइफ को अपने डिसिप्लिन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 4 है हमारा, जैसे कि जी लाइफ को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना एक टाइम टेबल हो जिसमें आप सुबह उठने के बाद आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, फिर आपका स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, उसके बाद फिर आपने घर आके क्या एक्टिविटी करनी है, आपने अपने तमाम एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल करना है। अब जैसे रीडिंग हैबिट है उसके लिए भी आपने अपना टाइम निकालना है, या ये कि थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिए उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी सही होगी तो फिर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पाएंगे। अदरवाइज तो आपकी लाइफ जब डिसिप्लिन नहीं होगी तो आपकी जो ये जो स्ट्रेंथ्स थी ये आपकी मजीद वीकनेस बन जाएंगी। तो अपनी स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटी में, और वीकनेसेस जो हैं आपकी इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। इसी तरह एक और वीकनेस है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मगर उनके अंदर एक फियर होता है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये जो फियर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये आपको रोकता है पढ़ने से। आपकी सारा ध्यान जो है वो इस खौफ में रहता है, आप पढ़ते वक्त भी इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। आप जो याद कर लेते हैं या जो समझ लेते हैं उसमें भी आपको एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर सही मैं डिलीवर नहीं कर सका पेपर में तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी अगर हैं और उनमें अगर ये फियर है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है और उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। हमारा पॉइंट 6 है अवॉइड कंपटीशन। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन अवॉइड करते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं मगर वो देखते हैं जहाँ कंपटीशन है वहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते। हालांकि कंपटीशन जो है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करने की शुरू से हैबिट डेवलप कर लें जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे या आप अपने कैरियर के पीक पर होंगे उस वक्त भी आपको लाइफ में कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन तो आप ये समझें कि पूरी लाइफ में आपको मिलता है। तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो आपको यहीं से मिलेगी जब आप स्टूडेंट लाइफ में। तो आप कंपेटिटिव
نیچر کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ لیں، اور کوشش کریں کہ آپ کمپیریٹیو اگر کوئی ایسا اکیڈمک ایگزام کے علاوہ بھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ جیسے مختلف ہوتے ہیں جس سے ایویلویشن ہو جاتی ہے آپ کے آئی کیو کی، یا میتھمیٹیکل کمپٹیشنز بہت سے ہوتے ہیں، تو آپ ان کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکیں کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ اسی طرح وہ جو کمپٹیشن اوائڈ کرتے ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تو ہنڈرنس کریٹ کرے گی ان کی اسٹڈیز میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ کو گرو کرتی ہے، وہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرتی ہے مائنڈ کو، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جی مجھے مختلف، جیسے آپ سمجھیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیو میں ڈیبیٹ ایک بہت اچھا ہے، یا بیت بازی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں اشعار لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے کمپٹیشن جو ہے وہ ذہن کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیں، اور اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو کوشش کریں اور اس میں اچھا ہونے کی اور بننے کی کوشش کریں، تاکہ یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مائنڈ کو گرو کریں گی اور وہ آپ کی اسٹڈیز میں بینیفیشل ہوگا۔ اچھا، ابھی ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں، جیسے ایک اسٹرینتھ کے ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے، پھر ویکنیس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے۔ اب یہ جو اسٹرینتھ ہے، یہ اسٹرینتھ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یہی آپ کی اپارچونٹی بن جاتی ہے کہ جو آپ کے اسٹرینتھس والے پوائنٹ ہیں ان کو آپ کنسیڈر کریں، اور اپنے کیریئر کو اور اپنے اسٹڈیز کو انہی لائنز پہ آپ ڈائریکٹ کریں، یا انہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں، اور جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو آپ کنورٹ کریں اپنی اسٹرینتھ میں۔ جب آپ اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں گے تو وہ جو اسٹرینتھ کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ کے لیے اپارچونٹی بن جائیں گے، یعنی لائف میں آپ کے کیریئر کو ڈیزائن کرنے میں یا کیریئر پاتھ کو ڈھونڈنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب لیٹ سے کہ جی ہم نے جو یہاں پر ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، اس ایگزامپل کے حساب سے اگر آپ میتھمیٹکس وغیرہ میں بڑے اچھے ہیں تو آپ کے لیے کیریئر میں بڑی اچھی اپارچونٹی ہے، انجینئرنگ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں، تو یہ بڑی اچھی اپارچونٹی ہے، کیونکہ اسکلز میں ہم نے یہاں جو اسکل سیٹ لیا ہے وہ ایسا ہی ہے جس میں آپ کمپیوٹر اسکلز بھی آپ کی اچھی ہے، میتھمیٹکس بھی اچھی ہے، ایویلویشن کا آپ کا کنسیپٹ بڑا اچھا ہے، تو آپ اپنی ان اسکلز کو بہتر کرتے ہوئے آپ انجینئرنگ سائڈ پہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں، آپ آئی ٹی کی کسی فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کیریئر کو ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر آپ اپنے اسٹرینگس کو اگر آپ کو پتا ہوگا کہ میرے یہ پوائنٹ پازیٹیو ہیں اور یہ میری ویکنیسز ہیں، تو آپ کیریئر سلیکشن میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اپارچونٹی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی ان کو کون سا کیریئر ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈیورنگ اسٹڈیز ایویلویٹ کرتے رہیں، سال میں ایک دفعہ یا سال میں 2 دفعہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اور بڑا فیئرلی اگر ایویلویٹ کریں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح آپ اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اسکلز ایسی ہیں جس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لیٹ سے کہ جی اگر یہ کمپیوٹر اسکلز اسٹرینتھ کی بجائے ویکنیس میں ہوتی، تو آپ کو اپنی اپارچونٹی بنانے کے لیے اس کو امپروو کرنا پڑتا، تو آپ کے لیے یہ ایک اچھی اپارچونٹی ہے کہ آپ اپنی اون اسکلز کو جس میں آپ ویک ہیں اس میں آپ امپروومنٹ کے لیے کوشش کریں، آپ لرننگ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے پاس اپارچونٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر اچھی آپ کی اسٹرینتھ ہے ایجوکیشن میں، تو آپ کے پاس سامنے بہت سے کیریئر کے راستے ہوتے ہیں جس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر آپ کے پاس بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ بس میں تو یہی کر سکتا ہوں اور آگے جا کے مجھے اسی میں کیریئر چننا ہے۔ تو کیریئر سلیکشن میں آپ کو بہت مدد ملے گی اگر آپ کے اسٹرینگس والے پوائنٹس آپ کے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ویکنیسز سے۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے تھریٹس۔ اگر آپ کی جو ویکنیسز ہیں یہی آپ کے لیے لائف میں اور کیریئر میں تھریٹس بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر
آپ نے اپنی ویکنیسز پہ قابو نہیں پایا تو وہ آپ کی جو ویکنیس ہے وہ آگے آپ کے کیریئر میں جا کے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی. اب جیسے ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس میں اگر ہم فرسٹ تھریڈ دیکھیں اس میں لمیٹڈ کیریئر اسکوپ. اب آپ کی بہت سی لمیٹیشنز ہیں پڑھائی میں تو پھر آپ کا کیریئر اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اب اسی طرح ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی جو آپ کی ایبلٹی ہے وہ بھی نہیں رہتی. تو بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا لائف میں کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اس کی کئی ریزنز ہیں اور ان ریزنز میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ایک تو بڑی انٹروورٹ نیچر کے ہوتے ہیں, اور وہ انٹروورٹ اس وجہ سے ہیں کہ ان کی جو اسٹڈی ٹائم میں ویکنیسز تھیں وہ یہ تھیں کہ جی وہ کمپٹیشن اوائڈ کر رہے تھے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کی جو نیچر بن گئی وہ بن گئی انٹروورٹ نیچر. تو یہ جو انٹروورٹ نیچر ہے یہ آپ کو روکتی ہے ملٹی ٹاسکنگ سے, اور یہی آپ کے لیے کیریئر میں ایک تھریٹ ہے. اسی طرح ڈیفیکلٹی ان کمیونیکیشن, آپ دوسرے لوگوں سے اپنی بات کہنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں آپ کو بڑی پرابلم آئی. تو یہ جو ڈیفیکلٹی ہے یہ آپ کو پھر آپ کے کیریئر میں بھی پرابلم آئے گی, آپ کی فیملی لائف میں بھی پرابلم آئے گی. تو یہ جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں یہ جو آپ کے اندر انہینس ہوتی ہیں, یہ انہینس ہوتی ہیں آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے, آپ کے فرینڈلی ایٹیٹیوڈ سے, آپ کی ریڈنگ ہیبٹ سے. تو ان چیزوں کو اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ جی یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں تو یہ جو ڈیفیکلٹی ان کمیونیکیشن ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے, یہ ساری چیزیں پھر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اگر آپ کی ویکنیسز زیادہ ہیں, آپ کی اسٹرینگس کم ہیں, تو پھر آپ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی گول اچیو کر سکیں. آپ ٹارگیٹ تو کرتے ہیں کہ میں اپنے کیریئر میں اس پوزیشن پہ پہنچنا چاہتا ہوں, مگر اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں اس کے پہ اگر آپ کام نہیں کر رہے پری ریکوزٹس پہ, تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جی آپ اپنے گول سے بڑا دور ہو جاتے ہیں, آپ گول اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ جی آپ نے ساری عمر گزاری 20-22 سال 25 سال آپ اسٹڈیز کرتے رہے مگر آپ اپنے گول تک نہ پہنچ سکے. بیسکلی آج جو ہم نے ڈسکشن کیا سوٹ انالیسس کا, اس میں ایک مختصر سے ہم نے جائزہ لیا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, کس طرح اپنے آپ میں امپرومنٹ لے کے آنی ہے. تو اب اس کا اگر ہم سمرائز کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ جو ہماری ویکنیسز ہم نے جاٹ ڈاؤن کی ہیں ان کو ہمیں جلد از جلد مینیمائز کرنا ہوگا. اپنا ویکنیس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ہمیں ٹائم لائن سیٹ کرنی ہوگی کہ کتنی جلدی ہم کوشش کر کے اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں, اور جو اسٹرینتھ کے ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم وہی ہماری اپارچونیٹی ہیں. جتنی جلدی ہم اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کریں گے اتنی جلدی ہم تھریٹ سے باہر آئیں گے اور ہمارے لیے اپارچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک مختصر سا ڈسکشن آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا, اور آپ وقتاً فوقتاً ایٹ لیسٹ سال میں 1 یا 2 دفعہ بالکل ایویلویٹ کریں گے اپنے آپ کو, تاکہ اپنے ٹارگٹس پہ آپ صحیح طور سے پہنچ سکیں. شکریہ.